الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ ہے۔ سورۃ المائدہ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے متعلق بات کی ہے۔ مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دینا چاہتے اس کو کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کا اختیار تو اللہ رب العزت نے انبیاء تک کو نہ دیا، کیونکہ حلال و حرام کرنا کسی چیز کو یہ شریعت سازی ہے، اور شریعت دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام قرار نہ دو، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے آج بھی اس مسئلے کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو چند دین کے بنیادی احکام پڑھ کے ہر چیز پر حرام کا فتویٰ یا حلال کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال آج کے دور میں یہ موسیقی ہے اور شراب نوشی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جس پر سوشل میڈیا پر موجود جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان پر حلال کا جو انہوں نے فتویٰ وہ جاری کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں حلال و حرام کے ساتھ ہمارے یہاں بھی کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی سنگینی کا تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، تم ضرور اسلام کے ایک ایک کڑے کو توڑو گے۔ جس طرح ایک زنجیر بنتی ہے، ایک ایک کڑا مل کر ایک زنجیر بنتی ہے، اس طرح اسلام کے احکام و مسائل شرائع یہ پوری ایک زنجیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایک کڑے کو کر کے توڑو گے حتیٰ کہ ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کڑا جو ٹوٹے گا وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہوگا۔ تو حلال و حرام کا مسئلہ جب اسے توڑ دیا جائے اس کے بعد دین کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت تو آج کی مجلس کی یہ ہے، حلال و حرام کے مسئلہ میں خصوصی طور پہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ جو مضبوط علماء ہیں قرآن پاک کی آیات اور واضح احادیث کی روشنی سے اس بات کو ذکر کیا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی ہم جانتے ہیں، ایک بار آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے تو یہ حلال و حرام کا مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام تک کو نہ دیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر قسم اٹھانا، اس کے کچھ احکام اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیے ہیں۔ قسم آدمی اٹھا لیتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو باقاعدہ دل کے ارادے کے ساتھ جو قسم اٹھائی جاتی ہے، پختہ قسم آپ اس کو کہہ لیں، اور دوسری ہوتی ہے جو عام چلتے چلتے آدمی بات کرتے کرتے کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم میں تو ایسا نہیں کہوں گا، واللہ باللہ تاللہ، یا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ اس کو تقیہ کلام کہتے ہیں۔ تو جو تو انسان کا تقیہ کلام ہے، یعنی بات بات پر وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، بلکہ یہ یمین لغو ہے، یہ قسم لغو ہے اور بیکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی دل کے پختہ ارادے کے ساتھ قسم اٹھائے، پھر اگر اس قسم کو توڑنا چاہے، مثال اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اب یہ ایک حلال چیز ہے، اس کا استعمال اس نے، یا اسی طرح اس نے کہا میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اسے چاہیے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور قسم کو توڑ دے، اور قسم توڑ کر اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے۔ یا اسی طرح اس نے کوئی قسم اٹھائی، توڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ٹوٹ گئی، اس صورت میں بھی اسے کفارہ ادا کرنا ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو آدمی اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، اسی طرح اگر 10 مسکینوں کو کھانے کے ساتھ
کھانے کے علاوہ وہ کپڑے پہنا دے تو بھی درست ہے، یا غلام آزاد کر دے، یہ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے۔ ان تینوں کاموں کی طاقت اگر نہ ہو تو پھر، یا ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کام کی طاقت نہ ہو تو پھر اس پر ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، اس طرح جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر پائے گا۔ تیسری چیز یہاں اخلاق کی پاکیزگی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ معاشرے کا ہر ایسی چیز سے پاک صاف ہونا ضروری ہے جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر جائے۔ اس صورت میں شیطان چونکہ ہمارا معاشرہ تباہ کرنے کے لیے اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اس لیے ہر وہ کام جو شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کی بندگی اس میں شامل ہے، اس کو چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، جس میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے شراب کا لفظ بولا، جوئے کا لفظ بولا، اور تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کا اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا، اور ان کو کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو۔ شراب کیا ہے ہم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ چیزوں کے نام بدل کر ان کو حلال کر لیا جائے گا۔ تو آج بھی شراب کے مختلف نام ہیں اور مختلف نام رکھ کے اس شراب کو حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح جوئے کے بھی مختلف نام ہیں، اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اور الانصاب جو ہے، یہ اسی طرح الازلام جو بتوں کے ناموں پر، یا اسی طرح خصوصی طور پہ جو الازلام ہے، قسمت پوری آج کل یہ ہمارے ہاں تو چھوٹے بچے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ کینڈی لینے جاتا ہے، ٹافیاں لینے جاتا ہے، وہیں سے یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی کھیل انسان بس اوقات بزرگ ہو جاتا ہے تب تک یہ ساتھ جاری رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، گویے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر، اپنی بیویاں اور نہ جانے کیا کچھ ان جوؤں کی نظر کر دی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ حرام اور شیطانی کام اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مشرکین کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور تھے جو مشرکین عرب، مشرکین مکہ میں پائے جاتے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ خاص طور پر بتوں کے نام کر دیا جاتا ہے۔ اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے بلکہ فلاں بت کے نام ہے اس کا دودھ، وہاں جا کر چڑھاوا چڑھایا جائے گا اور وہاں کے ملنگ کلندر سارے وہ اس دودھ کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح صائبہ وہ جانور ہے جو اپنے معبودوں کے لیے لوگ خاص کر دیتے تھے اور اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے یا اس کے اوپر کسی طرح کا سامان نہیں لاتے تھے، بلکہ ہر طرح سے وہ جانور کو اپنے کسی معبود کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو مسلسل 2 دفعہ بچہ جنم دے، تو اس خوشی میں اس اونٹنی کو ہی وہ کیا کر دیتے تھے، کسی بت کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح حام وہ سانڈ اونٹ ہوتا تھا جس کی جفتی سے اونٹنیوں کی ایک خاص تعداد حاملہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس سے مزید فائدہ نہ اٹھایا جاتا بلکہ بتوں کے نام پر اس کو خاص کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو مختلف جانوروں کے نام اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیے ہیں، تو ذکر کیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل شاید یہ ساری صورتیں تو نہ پائی جائیں، لیکن اس کی مختلف صورتیں مختلف ناموں کے ساتھ بہرحال پائی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں فلاں فلاں کے نام کے مرغے لوگ کر دیتے ہیں اور جانور مختلف طرح کے، یہ فلاں کے نام کے ہیں۔ اگر کسی کا عرس میلہ ہو، اپنے سارے جانوروں کا اس دن کا جو دودھ ہے، وہ جانوروں کے یہ سارے جو دودھ ہیں اس کو وقف کر دیا جاتا ہے اپنے کسی خاص معبود کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ شریعت کے مقابلے میں کفار کی دلیل کیا تھی، یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے کہ ہم نے اپنے آبا کو جن چیزوں پر پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی۔ تو آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے امام کی، اپنے پیر کی، اپنے پیشوا کی، حتیٰ کہ باپ دادا کی بات کو فوقیت دے دیتے ہیں اور دین کی بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات تو اپنے کانوں کے ساتھ ہم نے سنی۔ ایک صاحب کو جب سگریٹ سے منع کیا گیا، اس نے کہا یار آپ مولوی لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، میرا دادا تو عالم تھا، وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا، لہذا میں نے تو کرنی ہی کرنی۔ اب یہ جو چیز مسلمانوں کے اندر در آئی ہے،
یہ بہرحال حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا جو وہ لوگ کہا کرتے تھے اسی کی ایک مختلف آپ کہنے کی صورتوں میں سے ایک صورت. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الانعام ہے. اس میں چونکہ چوپاؤں کا تذکرہ ہے، الانعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے اس مبارک سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت کے لیے تعریفی کلمات ہیں کہ اس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ عقیدہ توحید کی وضاحت واضح الفاظ کے ساتھ کر دی گئی ہے. کیونکہ سورۃ الانعام مکہ کا جو آخری دور تھا اس وقت نازل ہوئی ہے، تب توحید کی ہر طرح سے وضاحت ضروری تھی. توحید کی اقسام بیان کر دی گئی. عذاب آنے پر غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت، تو جب عذاب ٹل جاتا اس وقت اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کی جاتی؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں بات ذکر کی ہے. ہمارا معاشرہ تو اس سے بھی دور نکل چکا ہے. مشکلات میں بھی ہمارے ہاں یا رسول اللہ کے مدد نعرے ہیں یا علی مدد کے نعرے ہیں. تو ہمارے ہاں مشرک وہ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی اللہ رب العزت کو نہیں پہچانا. تو یہ مشرکین سے دو ہاتھ آگے ہیں. غیر اللہ کو سرپرست بنانا، اس کی ممانت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت کی مخلوق کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، اس کا ذکر کیا. علم غیب صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کا تذکرہ کیا. علم غیب کے متعلق ایک بات بڑی واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، انہیں کہو لا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں غیب کا علم نہیں جانتا اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کو کہو میں غیب نہیں جانتا. لیکن امتی کیا کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ ان کو کہہ دو، اور ظاہر نبی نے کہہ بھی دیا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اگر ان کے کسی استاد یا امام نے کہہ دیا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اس بات کو لے لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا. یہ کس قدر کتاب و سنت سے انحراف کی واضح دلیل ہے. اسی طرح مشرکین مکہ کے جو جرائم تھے ان کا تذکرہ کیا. اصل میں پیچھے ہم یہ بات پڑھ آئے، یہود اور نصارہ، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کا جو تعارف ہے وہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ان سے نبوت لے کر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی مبعوث فرمائے. اس میں جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اس بات میں شک نہیں تھا کیونکہ وہاں اسماعیل علیہ السلام ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے کافی لوگ یہاں آج تک آباد ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کی نسل سے ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے دین کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے. اس طرح تو پھر یہودی بھی انبیاء کی نسل سے ہی تھے، تو انہیں یہ نبوت کیوں عطا نہیں کی گئی؟ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو یہ لوگ اگر جھٹلاتے ہیں کوئی حرج نہیں. آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایسا ہی کہا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آتا ہے اس کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر کی طرف سے بھی آتا ہے اور نیچے کی طرف سے بھی آتا ہے. اوپر کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں ہمارے سامنے ہیں، بارش کی کثرت یہ بھی عذاب ہے، طوفان کا آ جانا، اسی طرح بجلی اور اولے، اور اسی طرح ظالم حکمران، یہ ساری چیزیں اوپر کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے. اور نیچے کی طرف سے جو عذاب ہے اس میں زلزلہ شامل ہے، قحط شامل ہے، زمین میں دھنس جانا شامل ہے، یا ایسے ماتحت لوگ جو انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں، اولاد ہے، نافرمان اولاد ہے، اور کئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ مختلف عذاب الہی کی صورتیں ہیں. پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت کیسے دی. تو بڑا شاندار انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ایک طرف اپنے باپ کو مخاطب کرنے کا انداز بڑا نرالا تھا. یا ابد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، میرے پیارے ابا جان. اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے اس کو واضح الفاظ میں پیش کیا. قوم کو سمجھانے کے لیے ستارہ نظر آیا تو کہہ دیا یہ میرا رب ہے. جب چاند طلوع ہوا، ستارے کی روشنی مدد پڑتی گئی، کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا، ہاں چاند میرا رب ہے. لیکن جب وہ رات ختم ہو گئی، سورج نکلا، دن کا اجالا ہوا، کہا وہ تو چاند کی روشنی ختم ہوگی، ایسا رب تو نہیں ہو سکتا. کہا یہ سورج میرا رب ہے.
پھر جب دیکھا رات آئی، وہ سورج جو پوری دنیا کو، پورے عالم کو روشنی فراہم کر رہا تھا، اس کی روشنی بالآخر ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے قوم کو کہا کہ میں ان سب معبودوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی معبود مانتا ہوں۔ تو یہاں ایک اصول انہوں نے بیان کر دیا کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں بن سکتی، جس کی روشنی ختم ہو جائے، جو اپنا ایک مقام، اپنا ایک وقار کھو بیٹھے، تو اس کے اندر حقیقی معبود کے جو عناصر ہیں وہ نہیں پائے جا سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے جو کچھ غلط نظریے تھے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے جو جنوں کو شریک قرار دیا ہے تو بغیر علم کے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اس طرح کا کوئی علم کسی نبی پر نازل نہیں کیا گیا کہ جن اللہ کے شریک ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت اکیلا ہی معبود ہے۔ اس کی بڑی واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، جب ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور یہ بات مانتے تھے مشرکین مکہ اس وقت بھی اور آج بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو وہ توحید کی جو دو قسمیں ہیں، سب سے پہلی توحید ہے توحید ربوبیت۔ تو توحید ربوبیت سارے مانتے ہیں، آج کے مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے۔ تو توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال اللہ رب العزت نے کیا کہ جب رب مجھے مانتے ہو تو پھر الہ اوروں کو کیوں مانتے ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا بسا اوقات بحث و مباحثہ ہوتا ہے عیسائی لوگوں کے ساتھ، ہندو لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ، اور آج کل تو مسلمانوں کے بھی اتنے فرقے بن چکے ہیں۔ آپس میں بھی اگر کوئی مذاکرہ بحث و مباحثہ ہو، اس کا اصول یہ ہے جس کا جو معبود ہے اس کو گالی نہ دی جائے۔ مثال کے طور پہ ہندو ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ان کے بھگوان کو گالی مت دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کے معبود کو گالی دو گے، وہ جواباً پھر آپ کے معبود کو گالی دیں گے۔ تو کیا مسلمان یہ برداشت کرتے ہیں کہ ان کے معبود کو گالی دی جائے؟ اس لیے ان کے معبود باطل ہیں، غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا جو نام ان کے ہاں مشہور ہے وہ لیا جائے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے بادشاہوں کی طرف، اس میں ان کا جو ادھر اچھا نام تھا اس کے ساتھ آپ نے ان کو مخاطب کر کے پھر وہ خطوط لکھوا کر آپ نے بھیجے تھے۔ جیسا کہ ہرقل کی طرف آپ نے بھیجا تو عظیم روم کا لفظ استعمال کیا کہ روم کا بڑا آدمی، ان کے ہاں جو بڑا لفظ بولا جاتا تھا وہ آپ نے لکھ کر بھیجا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر بندہ بھی ہے لیکن ان کے ہاں کوئی ایک عزت کا لفظ ہے تو ہمیں وہ استعمال کر لینے میں حرج نہیں ہے، خواہ مخواہ ان کی شان میں تنقیص نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات کے ساتھ بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ ان یشتم الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے اس انسان نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ مقابل کوئی بھی ہو انہیں گالی نہیں دینی چاہیے، اور ان کے معبود کو، ان کی بڑی چیزوں کو، ان کی عظمت والی چیزوں کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ جواباً پھر وہ ہماری جو مقدس چیزیں ہیں، ہمارا جو معبود ہے، ان کو وہ گالی دیں گے۔ وہ سخت زبان اور سخت الفاظ استعمال کرنے سے ہم دین سے خود ان کو دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔